من الحسین کی تفسیر ہیں علی اکبر، نبی کے حسن کی تصویر ہیں علی اکبر۔ خدا کے دین کی زینت حسین ابن علی، مقام زینت شبیر ہیں علی اکبر۔ طواف عظمتیں کرتی ہیں ان کا شام و سحر، وجود آیا تطہیر ہیں علی اکبر۔ قرار سید سجاد کی نگاہوں کے، سکون زینب دلگیر ہیں علی اکبر۔ وہ جس کی تاب نہ لا سکے تھے موسیٰ بھی، اسے ایک نور کی تنویر ہیں علی اکبر۔ ہو تجھ پہ نازاں نہ کیوں رغبتیں زمانے کی، اے کربلا تیری تقدیر ہیں علی اکبر۔ ہو اس سے بڑھ کے کرم اور مجھ پہ کیا ظاہر، خوش نصیب میرے پیر ہیں علی اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری مجلس چہارم آمد محرم کے ساتھ ہم اس شہزادے کے احوال بیان کریں گے، شہزادے کی رخصت کے احوال بیان کریں گے جس شہزادے کو ہم شکل محمد، ہم شکل پیغمبر، ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ شہزادہ جس کی آمد پر، جس کے ظہور پر مولا حسین السلام علیہ فرماتے تھے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے دو محمد اور دو علی دیکھے ہیں۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کو بی بی زینب السلام علیہ نے اپنی گود میں سلایا، اپنی گود میں رو رہی تھی۔ نوری ہی چمبوں میں پلنے والا یہ شہزادہ جس کو سلاتے ہوئے آپ بی بی السلام علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں اپنا بابا کہوں یا اپنا نانا کہوں، کیونکہ تم میرے نانا کی شکل اور میرے بابا کی سیرت ہو۔ تو ہم اس علی اکبر کے مصائب بیان کریں گے جن کی رخصت، جن کی شہادت کے وقت مولا پر ایک عجب وقت تھا، جن کو ظالم نے یہ کہہ کر برچھی ماری تھی کہ سنا ہے تیرا باپ حسین بہت ہی صابر ہے۔ اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے، اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں فاتحہ خوانی کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلتے ہیں اپنے آج کے مرثیے کی طرف۔ شہادت علی اکبر کے احوال بیان کریں گے۔ چھٹا جو شاہ سے پیری میں نوجواں فرزند، چھٹا جو شاہ سے پیری میں نوجواں فرزند، حسین و خوش قد و خوش روح و خوش بیاں فرزند، رشید و عابد و ذی جاہ و رتبہ داں فرزند، پدر کے تن کی تواں سارے گھر کی جاں فرزند، بہار جس کی نہ دیکھی خزاں و باغ ہوا، قیامت آ گئی گھر شہ کا بے چراغ ہوا، بدن سے جان چلی جسم تھر تھرانے لگا، پسینہ آ گیا جی شہ کا سنسنانے لگا، پسر جہاں سے چلا زور تن سے جانے لگا، چلے جو رن کو تو ہر گام پر غش آنے لگا، کبھی اٹھے تو کبھی کر کے آہ بیٹھ گئے، جگر میں درد یہ اٹھا کہ شاہ بیٹھ گئے، تھما جو درد پکارے کہ ہائے ہائے پسر، ہزار حیف جئیں ہم جہاں سے جائے پسر، یہ کیا ہے ہم تلک آتی نہیں صدائے پسر، پدر کی زیست کہاں جب نظر نہ آئے پسر، پسر کے داغ نے خنجر جگر پہ پھیرا ہے، چراغ جس میں نہ کھوے وہ گھر اندھیرا ہے، بہار سبزائے خط کی نہ ہم کو دکھلائی، جب آئے پھولنے پھلنے کے دن تو موت آئی، وہ رخ وہ نرگسی آنکھیں وہ قد وہ بینائی، وہ گل سا جسم وہ برمے قبا کی زیبائی، ہوا نہ بیاہ کہ چھوڑا جہان فانی کو، اجل نے لوٹ لیا گلشن جوانی کو، کبھی دل اور کبھی ہاتھوں سے تھامتے تھے جگر، اٹھا نہ جاتا تھا مطلق پہ جھک گئی تھی کمر،
بشکل حضرت یعقوب کہتے تھے رو کر، کدھر گئے میرے یوسف لقا علی اکبر، جو تھا اعضائے ضعیفی وہ چھٹ گیا ہائے ہائے، پسر شہید ہوا باپ لٹ گیا ہائے ہائے۔ خبر نہیں ہے تڑپتے ہو تم کہاں بیٹا، ہماری آنکھوں میں اندھیرا ہے جہاں بیٹا، جدا نہ ہو کسی ماں باپ سے جواں بیٹا، پدر پہ ٹوٹ پڑا غم کا آسماں بیٹا، یہ داغ عالم پیری میں دے گئے ہم کو، گلہ یہ ہے کہ نہ ہمراہ لے گئے ہم کو، اکیلا دلبر زہرا کو رن میں چھوڑ گئے، مدد کا وقت جب آیا تو منہ کو موڑ گئے، پھر آ کے باپ کے آگے نہ ہاتھ جوڑ گئے، سفر میں باپ کی بیٹا کمر کو توڑ گئے، ہوئی تمام نہ منزل کے ساتھ چھوڑ دیا، ضعیف باپ کا جنگل میں ہاتھ چھوڑ دیا، ہزار حیف جواں ہو کے مر گئے بیٹا، بتا دو ہم کو بتا دو کدھر گئے بیٹا، پدر سے روٹھ کے دادی کے گھر گئے بیٹا، جہاں میں باپ کو بیاض کر گئے بیٹا، بسایا دشت کو خالق نے جب جوان کیا، ہمارے گھر کی تباہی کا کچھ دہاں کیا، ابھی تو رن سے تم آئے تھے پاس بابا کے، ابھی تو ہوتے تھے صدقے تم ابن زہرا کے، ابھی میں روتا تھا چھاتی سے تم کو لپٹا کے، ابھی یہ کہتے تھے سوکھی زبان دکھلا کے، کلیجہ پیاس کی گرمی سے آہ جلتا ہے، پلا دو تھوڑا سا پانی کے دم نکلتا ہے، یہ بین کرتے ہوئے رن میں پہنچے جب شہیدی، تلاش کی پناہ بیٹے کی لاش پائی کہیں، ستم گھروں کو پکارے کہ دل کو تاب نہیں، بتاؤ جلد کہاں ہے وہ میرا ماہ جبیں، پدر کی گود کے پالے کو کیا کیا تم نے، ہمارے گیسوؤں والے کو کیا کیا تم نے، ہمارے یوسف ثانی کو جلد بتلا دو، رسول حق کی نشانی کو جلد بتلا دو، ستم گروں میرے جانی کو جلد بتلا دو، گلے ریاض جوانی کو جلد بتلا دو، دل حسین پہ ایک غم کا ابر چھایا ہے، ہمارے چاند کو بادل نے کیوں چھپایا ہے، یہ سن کے شاہ سے بولے وہ ظلم کے بانی، کیسے بتلائیں کہاں ہے وہ یوسف ثانی، دم اخیر بھی اس کو نہیں دیا پانی، ملے گی لاش نہ اب اے رسول کے جانی، چھدا ہے جس کا جگر وہ پسر تمہارا ہے، ابھی تو نیزوں سے اس نوجواں کو مارا ہے، کوئی بھی ایسا پسر ہاتھوں سے گواتا ہے، ہزار حیف یہ دولت کوئی لٹاتا ہے، کوئی بھی لال کو ہاتھوں سے کھو کے پاتا ہے، چراغ گھر کا کوئی اس طرح بجھاتا ہے، لہو میں اپنا سفینہ ڈبو دیا تم نے، جوان بیٹے کو ہاتھوں سے کھو دیا تم نے، پسر تو مر چکا اب اشک کیوں بہاتے ہو، وہ برچھی کھا چکا ناحق پچھاڑے کھاتے ہو، ملا وہ خاک میں کیوں سر پہ خاک اڑاتے ہو، کہاں ہے اب علی اکبر جنہیں بلاتے ہو، میرا جو خاک میں پیارا وہ پھر نہیں آتا، جہاں سے جو کہ ستارہ وہ پھر نہیں آتا، کہا امام نے ایسا کہ نان کوفہ و شام، حسین خوب سمجھتا ہے یہ تان کے یہ کلام، جواب تھا یہی اس کا کہ کھینچ لو سم سام، مگر ہوں صابر و شاکر امام ابن امام، خدا کی راہ میں یہ بھی ستم گوارا ہے، بجا ہے اپنے پسر کو ہم ہی نے مارا ہے، یہ کہہ کے روئے نہایت امام ہر دو سرا، کہ یک بیک علی اکبر نے شہ کو دی یہ صدا، جگر پہ کھائی ہے برچی گلے پہ تیر لگا، جہاں سے جاتے ہیں ہم کو جلد آؤ اے بابا، اجل قریب ہے رخصت غلام ہوتا ہے، مدد کرو علی اکبر تمام ہوتا ہے، صدا یہ سنتے ہی دوڑے جگر کو تھام کے شاہ، ہر ایک گام پہ کرتے تھے نال آئے جا نکاح،
سرحانے پہنچ جو فرزند کے بحال تباہ، زمین پہ پاؤں رگڑتے تھے اکبر جی جاں، زبان تھی ہونٹوں پہ ہنگام دم شماری تھا، گلے سے اور کلیجے سے خون جاری تھا، یہ حال دیکھ کے مطلق نہ رہی دل کو تاب، بشان برق جو تڑپے تو روح مثل سحاب، جگر جو آتش فرقت سے ہو گیا تھا کباب، یہ کہہ کے لاش سے لپٹے امام عرش جناب، ہمارے حال کا اللہ خوب ناظر ہے، جواب دو علی اکبر یہ باپ حاضر ہے، ترستے جاتے ہو پانی کو اے میرے دلدار، گلہ نہ کیجیے بیٹا یہ باپ ہے لاچار، تمہاری تشنہ دہانی پہ لاکھ جانیں نثار، خدا کے واسطے کھولو تو دیدہ ہوں بار، تمہارے چھٹنے کا صدمہ کمال ہے بیٹا، کہو تو باپ سے کیا دل کا حال ہے پیارے، برد و قد علی اکبر نے آنکھ کو کھولا، نگاہ یأس سے حضرت کو دیر تک دیکھا، دم اخیر بدر سے کہا تو بس یہ کہا، خدا کی حفظ و امانت میں آپ کو سونپا، سخن یہ کہہ کے جہاں سے گزر گئے اکبر، حسین رو کے پکارے کہ مر گئے اکبر۔ تو یہ کچھ احوال تھے شہادت مولا علی اکبر کے۔ یہ وہ جوان تھا کہ عربوں میں ایک روایت تھی کہ وہ جہاں جس کے گھر میں بھی چراغ روشن دیکھتے تھے یا پھر آگ دیکھتے تھے وہ وہاں مہمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ شہزادہ ایسا تھا کہ کم عمر میں یہ ایک اونچے مقام پہ چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے آگ کو یا الاؤ کو روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ جتنے بھی غرباء اور مساکین ہیں وہ اونچے مقام پر آ جائیں اور ان کے ساتھ دعوت میں شامل ہو جائیں۔ ان کی صحابت کا یہ عالم تھا اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب یہ حضرت عباس سے نامدار کے ساتھ باہوں میں باہر ڈال کر مدینہ کے بازار سے گزرتے تھے تو لوگ کاروباری زندگی کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لال ہے جس کی شہادت پہ امام عالی مقام روئے تھے۔ حضرت علی اکبر کی لاش پر امام حسین نے پہلی دفعہ گریہ کیا تھا اور حیام حسینی میں شور و غل برپا تھا۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کی اذان کی آواز بی بی فاطمہ صغریٰ نے مدینے میں سنی تھی۔ یہ وہ نوجوان ہے دین اسلام میں جس نے آخری اذان دی تھی۔ شب عاشور جب مولا نے حجت کا اہتمام کیا تو یہ فرمایا تھا کہ علی اکبر چراغوں کو بجھا دو، پھر یہ فرمایا تھا کہ اب جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، پھر فرمایا تھا چراغوں کو روشن کرو عباس۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ علی اکبر سے چراغوں کو بجھانے کا اس لیے کہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آل محمد میں سے پیغمبر اسلام کی شکل امت ایک آخری دفعہ دیکھ لے، اور چراغوں کو روشن کرنے کا حضرت عباس نامدار سے اس لیے کہا کہ میں جانتا تھا کہ قافلے میں یہاں کوئی اور شخص رہے نہ رہے عباس ضرور میرے ساتھ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ بی بی سلام اللہ علیہ قبول فرمائے، ہم اپنی آج کی اس سوز و گداز کا اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے سفر میں ہم ایک اور شہزادے کے مصائب کا احوال بیان کریں گے۔ تب تک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، وما علینا الا البلاغ المبین، وارحم الراحمین۔